اب سورۃ الزخرف کا آغاز ہے۔ زخرف زیب و زینت کو کہتے ہیں، آرائش کو کہتے ہیں، اور زخرف سونے کو بھی کہا جاتا ہے، گولڈ کو۔ یہ مکی سورت ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 43 ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 63 ہے، اور اس میں 89 آیات ہیں اور 7 رکوع ہیں۔ اگر ترتیب کے لحاظ سے دیکھا جائے تو جن صورتوں کا ذکر ہوا کہ 4-5 صورتیں ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں، اس میں سورہ زخرف بھی ہے، کہ سورہ شورا کا قرآن پاک کے نزول کے اعتبار سے نمبر 62 ہے اور سورہ زخرف کا 63 ہے۔ تو یہ تمام صورتیں ایک کے بعد دوسری نازل ہوئی ہیں۔ تو جب ان کا زمانہ نزول ایک ہی ہے تو ان کے مضامین تقریباً یکساں ہیں۔ یعنی یوں سمجھیے کہ اس زمانے میں جس طرح کے کافر پروپیگنڈا کرتے تھے، ان کے اعتراضات کے جوابات ان صورتوں میں مختلف انداز سے دیے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ حامیم والکتاب المبین، حامیم حروف مقطعات، اللہ ورسولہ اعلم بمرادہ، اللہ اور اس کے رسول اس کی مراد کو زیادہ جانتے ہیں۔ والکتاب المبین، روشن کتاب کی قسم۔ انا جعلناہ قرآنا عربیا، بے شک ہم نے اسے عربی قرآن بنایا۔ لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ قرآن عربی میں نازل ہوا کیوں؟ اس لیے کہ تم سمجھو کہ جس قوم پر قرآن نازل ہوا وہ عرب کے لوگ عربی کو سمجھتے تھے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب ہم دنیا کی زبانیں اپنے کاروبار کے لیے سیکھ سکتے ہیں، انگریزی زبان ہم سیکھ جاتے ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو جاپانی زبان سیکھ لیتے ہیں، جرمنی زبان سیکھ لیتے ہیں، وہ چائنیز بول لیتے ہیں، اپنے کاروبار کے لیے محنت کرتے ہیں، تو کیا ہم اللہ کے پیارے کلام میں غور نہ کریں؟ یقیناً یہ نور قرآن نشستوں کی بہاریں ہیں کہ جو بھائی غور سے سنتے ہیں، ان میں سے بعض کا بیان ہے کہ جب اب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو بسا اوقات قرآن کا مفہوم ہماری نگاہوں کے سامنے، ہمارے ذہن میں ایسا گزرتا ہے کہ بسا اوقات رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ قرآن کا معجزہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پاک سمجھنے کا مزید ذوق و شوق عطا فرمائے۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک یہ کتاب، فی ام الکتاب، لوح محفوظ میں ہے، اور وہاں سے اس کتاب کا نزول ہوا۔ لدینا، ہمارے پاس ہے، لعلی حکیم، ضرور بلند و بالا ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ رب العالمین بلند و بالا ہے، وہ حکمت والا ہے، اور یہ کلام بھی بلند و بالا ہے اور حکمت سے بھرا ہے۔ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا، کیا ہم تم سے اس ذکر کو بالکل پھیر دیں، قرآن کا نزول بند کر دیں؟ أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ، اس وجہ سے کہ تم حد سے بڑھنے والی قوم ہو، یعنی یہ نصیحتیں تمہیں بری لگتی ہیں تو کیا ہم نصیحت کرنا چھوڑ دیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کافر بہت زیادہ قرآن پر اعتراض کرتے، وہ سننے کو تیار نہ ہوتے، لیکن قرآن کا نزول برابر ہوتا رہا، تو فرمایا کیا تمہاری خاطر ہم قرآن کا نزول بند کر دیں اور یہ نزول کسی اور قوم پر کریں؟ تو مفسرین فرماتے ہیں اگر ایسا ہوتا تو وہ قوم ہلاک ہو جاتی۔ اور اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے کہ اگر ہم کسی کو نصیحت کریں اور وہ سننے کو تیار نہ ہو تو پیار محبت کے ساتھ مختلف انداز سے نصیحت کرتے رہیں، ایک نہ ایک دن نصیحت کا ضرور اثر ہوگا۔ تو یہ قرآن پاک میں وہ تاثیر ہے کہ عرب کے وہ لوگ جو سب سے زیادہ سخت تھے، قرآن کا نزول ہوتا رہا اور آخر کار اس قرآن کے نور نے ان کے دلوں کو منور کر دیا۔
اور یہ لوگ ایمان لے آئے. وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، اور بہت سارے نبی ہم نے پہلے لوگوں میں بھیجے. وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جب بھی ان کے پاس کوئی نبی آیا تو ان لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا، وہ ان کے ساتھ مذاق کیا کرتے یہ کافر لوگ. فَأَهْلَكْنَا، پس ہم نے ہلاک کر دیا، اشد منہم بطشن، ان لوگوں کو جو گرفت میں زیادہ سخت تھے، جو زیادہ طاقتور تھے، ہم نے انہیں بھی ہلاک کر دیا. تو کیا یہ کافر پچھلی قوموں سے عبرت حاصل نہیں کرتے؟ وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اور پہلے لوگوں کی مثال گزر چکی جو عبرت کے لیے کافی ہے. آج بھی دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے ظالم متکبر اپنی قبروں میں پہنچ گئے. کیا ان کا انجام ہمارے لیے عبرت نہیں؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر تم ان سے پوچھو، من خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ لَيَقُولُنَّ، ضرور بضرور وہ کہیں گے، خلقهن العزیز العلیم، آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا جو غالب علم والا رب العالمین ہے. یہ مشرکین مکہ کی ذہنیت کے مطابق بات کی گئی، کیونکہ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کو خالق مانتے تھے، لیکن ان کا عقیدہ شیطان نے یہ خراب کر دیا تھا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ اتنی بڑی کائنات ایک خدا نہیں چلا سکتا، نعوذ باللہ من ذالک. تو وہ سمجھتے تھے کہ کئی خدا ہیں. رب العالمین نے فرشتوں کو کائنات کا نظام دیا، لیکن اللہ تعالیٰ فرشتوں کا محتاج نہیں ہے، ولیوں نبیوں کا محتاج نہیں ہے. لیکن وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بت جو ہیں ان کو الگ الگ ڈیوٹیاں دی گئیں اور رب العالمین ان کا محتاج ہے اور ہمیں ان کی عبادت کا حکم دیا گیا، نعوذ باللہ من ذالک. الذی جعل لکم الارض مہدا، وہ ذات جس نے تمہارے لیے بچھونا زمین کو بنایا، زمین کو بچھونا بنایا. وجعل لکم فیہا سبلا، اور تمہارے لیے زمین میں راستے بنائے. لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ، تاکہ تم اپنی منزل کو پا سکو. اگر چاروں طرف اونچے اونچے پہاڑ ہوتے تو پہاڑ میں سے راستہ بنانا یا پہاڑ کو کراس کرنا یہ عام آدمی کی طاقت سے باہر ہے. آج بھی ایسے اونچے اونچے پہاڑ ہیں کہ کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو پہاڑوں کی چوٹیوں پر پہنچ کر وہاں پر جھنڈے گاڑ کر اپنا نام وہ عالمی ریکارڈ میں لکھوانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ یہ طاقت نہیں رکھتے کہ وہ پہاڑ کو کراس کر کے دوسری جگہ جا سکے. یعنی کئی ایسے بڑے بڑے پہاڑ ہیں جس کی چوٹی کو کراس کر کے دوسرے مقام پر نکلنا یہ انسان کے بس سے باہر ہے. اگر ایسا ہی ہو جاتا تو لوگ ایک ہی جگہ پر قید ہوتے، چاروں طرف پہاڑ، اب جو جہاں ہوتا وہ وہیں پر قید ہوتا. اللہ رب العالمین نے آسانی فرمائی، پوری دنیا میں راستے موجود ہیں، ہم جانا چاہیں تو ہم پوری دنیا کا سفر کر سکتے ہیں اور دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لازم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. والذی نزل من السماء ماء بقدر، اور وہ ذات جس نے آسمان سے پانی کو ایک مقدار کے مطابق نازل کیا. اگر پورے مہینے کی بارش یا پورے سال کی بارش ایک دن کے ایک ہی گھنٹے میں نازل ہو جائے تو انسان تباہ ہو جائے. وقفے وقفے سے بارشوں کا نزول ہوتا ہے. فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، پھر ہم نے مردہ شہروں کو زندہ کر دیا، یعنی بارش کے ذریعے مردہ زمینوں کو آباد کر دیا. وہ سرسب و شاداب زمینیں بن گئیں اور ان سے فصلیں پیدا ہو گئیں. جو رب بیج سے اتنا بڑا درخت پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ تمہارے مٹی میں ملنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے. کذالک تخرجون، اسی طرح تمہارا نکلنا ہے، تم نکالے جاؤ گے. والذی خلق الازواج کلھا، وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے بنائے، ہر مخلوق کے جوڑے ہیں.
مذکر مؤنث نر مادہ. وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ، اور تمہارے لیے کشتیاں اور مویشی پیدا کیے. مَا تَرْكَبُونَ، جن پر تم سوار ہوتے ہو. تمہیں سوار ہونے کی عقل اور یہ چیزیں تمہارے قابو میں کرنے کے لیے تم میں طاقت اللہ نے عطا فرمائی. لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ، تاکہ تم ان جانوروں کی پیٹھ پر سوار ہو جاؤ. ثم پھر تذکروا نعمت ربکم، پھر تم اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو. کشتی پر بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کرو. سواریوں پر، گاڑیوں پر اور جانوروں پر بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی مہیا فرمائی. اذا استویتم علیہ، جب تم ان سواریوں پر اطمینان سے بیٹھ جاؤ. وَتَقُولُوا، تو اس وقت تم کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا. یہ سواری کی دعا ہے. اکثر لوگ حادثات سے بچنے کے لیے سواری کی دعا تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن کبھی اس کے مفہوم پر غور نہ کیا. یہ سواری کی دعا اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا ہے. اے مالک و مولا، تو پاک ہے کہ تو نے ہمیں یہ سواری عطا فرمائی. اور شکر کی یہ معنی ہے کہ بندہ اللہ کی نعمت کی قدر کرے اور ہمیشہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے. سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، سخر لنا ھذا، جس نے ہمارے لیے اسے قابو میں کر دیا. سخر مانے قابو میں دے دیا. کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہوائی جہاز بھی پائلٹ کے قابو سے باہر ہو جاتا ہے. ٹرینیں اور گاڑیاں یہ بھی قابو سے باہر ہو جاتی ہیں. کبھی کبھی کشتیاں بھی ڈوب جاتی ہیں. تو جب ہم کشتی میں بیٹھے تو ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا. اور قاعدہ یہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور نعمتیں عطا فرماؤں گا. تو جب وہ کشتی میں بیٹھ کر یا سواری پر سوار ہو کر وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا. اور حدیث پاک میں فرمایا وہ حادثات سے محفوظ رہے گا. سخر لنا ھذا، پروردگار تو نے ہمارے لیے اس سواری کو قابو میں کر دیا. وما کننا لہ مقرنین، اور ہم اسے قابو میں رکھنے کی طاقت نہ رکھتے تھے. اگر تو ہماری آنکھ کو لے لے، ہمارے کانوں کو لے لے، ہمارے ہاتھوں پر فالج پڑ جائے، یا ہمارے پاؤں بریک نہ لگا سکیں، یا ہماری عقلیں چلی جائیں، تو بتائیے کیا ہم کوئی گاڑی چلا سکتے ہیں؟ یہ اللہ کا کرم ہے. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بے شک ہم إِلَىٰ رَبِّنَا، اپنے رب کی طرف، لَمُنْقَلِبُونَ، ضرور پلٹنے والے ہیں. یعنی یہاں پر آخرت کی یاد بھی ہے کہ کوئی سواریوں میں مشغول ہو کر وہ اللہ کو نہ بھول جائے. ایک نہ ایک دن ہمیں دنیا سے جانا ہے. یہ سواریاں تو عارضی فائدے ہیں، حقیقی سواریاں تو جنت کی سواریاں ہیں. چونکہ یہ آیت ہم اکثر پڑھتے اور سنتے ہیں تو ایک مرتبہ پھر اس کا ترجمہ سماعت کیجیے. سبحان الذی، سبحان کے معنی پاک ہے، الذی وہ ذات، سخر جس نے قابو میں دیا، لنا ہمارے لیے، ھذا اس سواری کو، وما اور نہیں، کننا ہم تھے، لہو اس سواری کو، مقرنین قابو کرنے والے. یعنی یہ سواری پر ہم قابو کر لیں اور سواری ہمارے اختیار میں رہے، ہمارے کنٹرول میں رہے، اس کی ہم میں طاقت نہ تھی، یہ تو اللہ نے عطا فرمائی. وَإِنَّا، اور بے شک ہم، إِلَىٰ رَبِّنَا، اپنے رب کی طرف، لَمُنْقَلِبُونَ، ضرور پلٹنے والے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ مسلم شریف میں ہے کہ آپ یہ سواری کی دعا پڑھنے سے پہلے 3 مرتبہ الحمدللہ، سبحان اللہ اور اللہ اکبر، یہ آپ 3 مرتبہ فرماتے. اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے بعد کلمہ طیبہ 1 مرتبہ فرماتے. الحمدللہ،
سبحان اللہ، اللہ اکبر 3 مرتبہ فرماتے اور 1 مرتبہ پڑھتے لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد پھر آپ سواری کی دعا پڑھتے وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ، اور ان لوگوں نے اللہ کے مقابلے میں اللہ کی مخلوق ہی میں سے جز بنا دیے. اللہ کے بندوں کو انہوں نے خدا سمجھا یا خدا کا جز سمجھا. جیسے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا، یہودی حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں، اور بعض مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے ہیں. تو بیٹا اور بیٹی وہ جز ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اولاد سے پاک ہے، کوئی اس کا جز نہیں ہو سکتا. ان الانسان لکفور مبین، بے شک انسان ضرور کھلا ناشکرا ہے، وہ ناشکری کرتا ہے. کیونکہ مشرکین مکہ بیٹی سے بہت نفرت کرتے تھے. اگر ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو انہیں بہت برا لگتا. اگر کوئی کسی سے دشمنی کرتا تو اسے بددعا دینے کے لیے کہتا کہ اللہ تیرے گھر پر بیٹیاں ہی پیدا کرے. اتنی انہیں بیٹیوں سے نفرت تھی. لیکن فرمایا گیا کہ ایک طرف انہیں تو بیٹیوں سے اتنی نفرت ہے اور فرشتوں کو وہ اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں. یعنی جو چیز ان کے لیے ناپسندیدہ ہے وہ اللہ کے لیے وہ قرار دیتے ہیں. یہ مشرکین مکہ کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کے دل میں اللہ کی وقت اور عظمت باقی نہ رہی. ام اتخذ مما یخلق بنات، کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے بیٹیوں کو اختیار کیا. وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ، اور تمہیں بیٹوں سے نوازا کہ تم اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے ہو. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، حالانکہ حال تو یہ ہے کہ جب ان میں سے کسی کو بشارت دی جائے، خوشخبری دی جائے اس بیٹی کی، بما ضرب للرحمن مثلا، کہ جو بیٹی وہ اللہ کے لیے قرار دے رہا ہے، رحمان کے لیے وہ مثال بیان کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے رحمان کی بیٹیاں ہیں، اگر اس کے لیے بیٹی کی بشارت دی جائے تو ان کا عالم یہ ہے وَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، غم کے مارے اس کا منہ کالا ہو جاتا ہے. وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غم اور غصے سے بھرا ہوا ہوتا ہے. تو بیٹیوں سے انہیں تو ایسی نفرت ہے اور اللہ کے بارے میں ایسی بات کہتے ہیں. حدیث پاک میں بیٹیوں کو اللہ کی رحمت قرار دیا گیا. تو بیٹی ہوں کہ بیٹے ہوں سب ہمارے لیے برابر ہونے چاہیے. انسان کو نہیں معلوم کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ بیٹوں کو فوقیت دیتے ہیں اور پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ بیٹے تو ٹھکرا کر چلے جاتے ہیں، بوڑھے ماں باپ ایڑیاں رگڑ رہے ہوتے ہیں، بیٹیاں ہی اپنے گھر بار کو چھوڑ کر بار بار بوڑھے ماں باپ کی خبرگیری کرتی ہیں. اس وقت وہ کہتے ہیں کہ واقعی جن بیٹیوں کی پیدائش پر نہ تو ہم نے کوئی خوشی کی، ہر وقت بیٹیوں کو بوجھ سمجھا، یہی بیٹیاں ہمارے کام آ رہی ہیں. اور عام طور پہ یہ دیکھا گیا کہ بیٹے کے مقابلے میں بیٹیوں میں ماں باپ کی محبت زیادہ ہوتی ہے. لیکن یہاں پر ایک خرابی ضرور بیٹیوں میں ہے کہ اپنے ماں باپ سے تو محبت ہے لیکن دوسروں کے ماں باپ سے محبت نہیں ہوتی. یعنی یہاں تک کہ اگر اپنے ماں باپ کو کوئی تکلیف پہنچائے، اگر کوئی بہو ساس کو تکلیف دے تو اس ساس کی جو بیٹی ہے اسے بڑا دکھ ہوتا ہے، لیکن وہ خود اپنے گھر میں ساس کو جو جواب دیتی ہے اس کا اسے خیال نہیں ہوتا. انسان جو اپنے لیے پسند کرے وہ دوسروں کے لیے پسند کرے، اور جو اپنے لیے برا سمجھے وہ دوسروں کے لیے برا سمجھے. صرف یہ سوچنا چاہیے. ایک بات اگر عورت اپنے ذہن میں رکھ لے تو انشاءاللہ تعالی کبھی ساس اور سسر کی باتیں اسے بری نہیں لگیں گی. صرف ایک بات کہ یہ ساس اور سسر میرے شوہر کے لیے جنت ہے. حدیث پاک میں فرمایا یہ تیری جنت بھی ہے اور تیری جہنم بھی ہے. اگر ان کو راضی کرے گا تو جنت میں جائے گا، انہیں ناراض کرے گا تو جہنم میں جائے گا. صرف جنت اور جہنم ہی کا معاملہ نہیں،
بلکہ دنیا کی تباہی اور بربادی اور دنیا کی خوشحالی کا تعلق بھی ماں باپ کی دعاؤں سے ہے۔ بس اتنا سوچ لے اگر کوئی عورت کہ میں نے اپنے شوہر کو اگر اب والدین کے خلاف ابھارا اور میرے شوہر نے اپنے ماں باپ کی بے ادبی کر لی اور وہ ہمیشہ کے لیے تباہ ہو گیا تو مجھے بھی دکھ ہوگا۔ اس لیے ایک سمجھدار عورت اپنے شوہر کو یہی درس دیتی ہے کہ قرآن نے تو ہمیں حکم دیا فلا تقل لہما اف، تم اپنے والدین کو اف بھی مت کہو، ولا تنہرہما، انہیں نہ جھڑکنا۔ تو وہ سمجھدار عورت اپنے شوہر کی اصلاح کرتی ہے اور کہتی ہے آپ اس طرح اپنے ماں باپ سے بات نہ کریں۔ اور جہاں تک ساس و سسر کا تعلق ہے انہیں بھی چاہیے کہ وہ بہو کو اپنی بیٹی سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نور قرآن پاک سے منور فرمائے۔ جب نور قرآن پاک سے منور ہوں گے تو یہ سارے مسائل انشاءاللہ عز و جل حل ہو جائیں گے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ساس و سسر بھی ماں باپ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جس طرح اپنے ماں باپ کی تعظیم ضروری ہے اسی طرح ساس و سسر کی تعظیم بھی ضروری ہے۔ اور جو اپنے ساس و سسر کا بے ادب ہے وہ در حقیقت وہ اپنے ماں باپ کا بھی بے ادب ہے۔ اور یہاں پر ایک معاشرے میں ایک خرابی یہ ہے کہ لڑکی کے لیے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ساس و سسر کا ادب کرے، لیکن داماد محترم یہ تو ساس و سسر کو اپنا غلام سمجھتے ہیں۔ بسا اوقات ذرا سی بات بری لگ جائے تو شور مچا دیتے ہیں، یہاں تک کہ جب داماد اپنے سسرال آتا ہے تو پورے سسرال کو وہ اپنی ہتھیلی پر اٹھا کر رکھنا پسند کرتا ہے، نخرے ہوتے ہیں، ناز ہوتے ہیں۔ ایک مومن ایسے نخرے اور ناز نہیں کرتا، وہ اس پر اعتراض نہیں کر سکتا کہ میرے سسر نے مجھے چھوڑنے کے لیے گاڑی تک وہ کیوں نہیں آئے۔ کیا اپنے ماں باپ کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے انہوں نے گھر سے رخصت کر دیا اور باہر تک چھوڑنے کے لیے نہیں آئے، چائے تک کا مجھے نہیں پوچھا؟ ہم پر تو لازم ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں۔ تو ساس و سسر بھی ماں باپ کی جگہ ہیں، ان کی خدمت کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ کم از کم اس طرح کا ذہن نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ ساس و سسر تو خیر ماں باپ کے حکم میں ہے، حدیث پاک میں فرمایا کہ کوئی کسی کے ماں باپ کو گالی نہ دے، کہ کسی کے ماں باپ کو گالی دینا در حقیقت اپنے ماں باپ کو گالی دینا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 2 کیسٹیں آپ ضرور سنیں، رحمت اور زحمت میں فرق۔ اس میں بیٹی کتنی بڑی رحمت ہے اس کا ذکر اس کیسٹ میں ہے، رحمت اور زحمت میں فرق۔ اور دوسری کیسٹ والدین سے محبت کیجیے، انشاءاللہ تعالی ہمارے دلوں میں اپنے والدین کے لیے بھی اور دوسروں کے والدین کے لیے بھی ہمدردی کا جذبہ بیدار ہوگا۔ ارشاد فرمایا اَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ، کیا وہ خاتون، وہ عورت کہ جو زیورات میں پلی بڑی، کہ زیور پہننا یہ کمزوری کی علامت ہے، کیونکہ جب عورت زیور پہنتی ہے، بناؤ سنگار کرتی ہے تو اس کے تمام معاملات میں نزاکت ہوتی ہے، یعنی عورت کمزور ہے۔ تو کیا تم اللہ تعالیٰ کے لیے کمزور بیٹیاں یہ قرار دیتے ہو کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں؟ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، اور وہ کہ جو بات کرنے میں دلائل دینے میں بھی کمزور ہے، وہ واضح طور پر دلائل نہیں دے سکتی، کیا تم اللہ کے لیے وہ قرار دیتے ہو اور اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو؟ عام طور پر یعنی اکثریت کی بات ہے، کبھی کبھی اس کے خلاف بھی ہوتا ہے کہ بعض عورتیں مردوں سے بھی زیادہ عقل مند ہوتی ہیں اور بعض مرد عورتوں سے بھی گئے گزرے ہوتے ہیں، لیکن اکثریت کی بات ہے، اکثر یہ دیکھا گیا کہ عورتوں میں بولنے کا مرض بہت زیادہ ہے۔ جب عورتیں زیادہ بولتی ہیں تو جو زیادہ بولے گا اس کی عقل بھی کم ہوگی، اور عام طور پر عورتوں کی عقلیں مردوں سے بہت کم ہوتی ہیں۔ اب یہ بات جو مرد سمجھتا ہے وہ کبھی عورت کی بات کو مائنڈ نہیں کرے گا۔ اگر گھر کے اندر کوئی عورت مثلا ماں ہے، بہن ہے، یا بیوی ہے، یا بیٹی ہے، کوئی ایسی ویسی بات کر دے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ ان کے ذہن میں، ان کے دل میں یہ باتیں اکثر نہیں ہوتی، زبان کی نوک پر جو آتا ہے وہ بول دیتی ہیں۔ مرد جو بولتا ہے وہ سوچ سمجھ کے بولتا ہے، لیکن عورتوں میں جذبات جب مشتعل ہوتے ہیں تو وہ پھر الفاظ سے خیال نہیں رکھتے، لیکن مرد اس وقت نادانی کرتے ہیں
وہ ان الفاظ کو نوٹ کر لیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ زبان سے بول رہی ہے دل میں بھی ایسا ہے. اس لیے اکثر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ ان عورتوں کا خیال رکھا جائے اور کبھی ان سے نادانی ہو جائے تو جذبات میں مرد نہ آئے. مرد سمجھدار ہے اور وہ برداشت کرے اور ان کی اصلاح کی کوشش کرے. انشاءاللہ نور قرآن سے منور ہوں گے تو ہمارا گھر انشاءاللہ جنتی گھرانہ بن جائے گا. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، وہ فرشتے جو رحمان کے بندے ہیں انہیں یہ مؤنث عورتیں قرار دیتے ہیں. فرشتے مؤنث و مذکر ہونے سے پاک ہیں. اشہدوا خلقہم، کیا ان فرشتوں کی پیدائش کے وقت وہ موجود تھے؟ ستکتب شہادتہم، ان قریب ان کی گواہی لکھی جائے گی. ویسألون، اور جو باتیں وہ کہتے ہیں ان کے بارے میں ان سے سوال ضرور کیا جائے گا. وقالوا، اور وہ بولے لو شاء الرحمن ما عبدناہم، اگر رحمان عز و جل چاہتا تو ہم ان فرشتوں کی پوجا نہ کرتے، تو ہم ان کی پوجا نہ کرتے. یعنی ایک تو گناہ کر رہے ہیں اور گناہ کی نسبت اللہ کی طرف کر رہے ہیں. ما لہم بذالک من علم، ان کے پاس ان باتوں کا کوئی علم نہیں ہے. انہم الا یخرصون، یہ تو صرف اندازے مار رہے ہیں، تکے لگا رہے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. ام آتیناہم کتابا من قبلہ، کیا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی کتاب دی ہے جس کے اندر یہ باتیں لکھی ہوں؟ ایسا ہرگز نہیں. فہم بہ مستمسکون، کہ وہ کتاب ایسی ہو جسے یہ پکڑ کر بیٹھے ہوں. ایسی کوئی کتاب ان پر نازل نہیں ہوئی جس میں یہ بات ہو کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. بل قالوا، بلکہ وہ کہتے ہیں انا وجدنا آباءنا علی امۃ، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی دین پر دیکھا. تو یہ اندھی تقلید کرتے ہیں. ان کے آباء و اجداد جو گمراہ تھے، کافر تھے، ان کا وہ کہنا مانتے ہیں. حالانکہ کافر، گمراہ اور گناہگار کے پیچھے چلنا بہت بڑی نادانی ہے. وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ کہتے ہیں بے شک ہم تو انہی کی قدموں پر چل رہے ہیں، انہی کے پیچھے ہم راستہ تلاش کر رہے ہیں. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، ہم نے جب کسی بستی میں کوئی ڈر سنانے والا بھیجا آپ سے پہلے، الا قال مترفوها، تو وہاں کے مالداروں نے یہی باتیں کہی، وہاں کے سرداروں نے اسی طرح کا کلام کیا اور انہوں نے کہا انا وجدنا آباءنا علی امۃ، بے شک ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی دین پر پایا. وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، اور وہ کہتے کہ ہم نے انہیں جن قدموں پر پایا انہی کے قدموں کے نشانات پر ہم پیروی کرنے والے ہیں، ان کے پیچھے چل رہے ہیں. قَالَ، کہا آپ سے پہلے آنے والے تمام نبیوں نے فرمایا اَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ، ذرا بتاؤ اگر میں تمہارے پاس وہ ہدایت کی باتیں لے کر آیا کہ جس دین پر تم نے، جس باطل دین پر تم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، یہ اس کے مقابلے میں ہدایت والا دین ہے، سیدھا دین ہے، کیا پھر بھی تم میری بات نہیں سنو گے؟ قالوا، وہ بولے انا بما ارسلتم به کافرون، بے شک اے نبیوں تم جس دین کو لے کر بھیجے گئے ہم اسے نہیں مانتے. یعنی کافروں نے ماننے سے اور سننے سے انکار کر دیا. فانتقمنا منہم، پس ہم نے ان سے انتقام لیا، بدلہ لیا، انہیں تباہ کر دیا. فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، پس تم دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا برا انجام ہوا. اللہ رب العالمین ہمیں جھٹلانے سے محفوظ فرمائے
اور شریعت کی پابندی کرنے کی ہم سب کو توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ 25ویں پارے کا 9واں رکوع ہے۔ ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا اور اپنی قوم سے فرمایا اِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي، اے لوگوں، اللہ کو چھوڑ کر تم جن بتوں کی پوجا کرتے ہو میں ان سب سے بیزار ہوں، بری ہوں۔ الذی فطرنی، وہ رب جس نے مجھے پیدا فرمایا، فإنہ سیہدین، پس بے شک وہ عنقریب میری رہنمائی فرمائے گا اور تمہارے شرور سے مجھے محفوظ فرمائے گا۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، اور توحید کا کلمہ، توحید کا پرچم جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلند کیا، اس کلمے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نسل میں باقی رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ہر دور میں کچھ نہ کچھ افراد ایسے رہے ہیں جو توحید کے ماننے والے ہیں اور شریعت پر عمل کرنے والے ہیں۔ یہ توحید کا عقیدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہمیشہ قائم و دائم رہا، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد زمانہ جاہلیت میں بھی وہ توحید پرست تھے، وہ ایک وحدہ لا شریک کو مانتے تھے۔ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ جائیں۔ مراد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ایک گروہ حق پر قائم رہا، اور یہ اس لیے باقی رہا تاکہ جو بگڑے ہوئے لوگ ہیں وہ ان کو دیکھ کر راہ ہدایت پر لوٹ آئیں۔ بل متعت ہؤلاء وآباءہم، بلکہ میں نے انہیں اور ان کے آباء و اجداد کو نعمتوں سے نوازا، حتیٰ یہاں تک کہ جاءہم الحق، ان کے پاس حق آ گیا، یعنی اسلام کی دعوت، قرآن کی دعوت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو گئی۔ حق سے مراد قرآن پاک ہے۔ وَرَسُولٌ مُبِينٌ، اور واضح رسول آ گئے۔ یہاں تک جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد نہ ہوئی، اس وقت تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد جو مکہ مکرمہ میں رہتی تھی، اس کے علاوہ جو یہودی بن گئے تھے، جو عیسائی تھے، سب پر اللہ تبارک و تعالی نے نعمتوں کی بارشیں فرمائیں، روزی اور دنیا کی نعمتیں عطا فرمائیں۔ پھر قرآن آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مگر ان لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ، اور جب ان کے پاس حق آیا، قَالُوا هَذَا سِحْرٌ، تو بولے یہ جادو ہے، وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، اور بے شک ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ وَقَالُوا، اور وہ بولے، لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، ان دو بستیوں یعنی مکہ مکرمہ اور طائف، ان دو بستیوں کے عظیم مرد پر یہ قرآن کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ چونکہ کافر تھے، ان کے لیے عظمت دولت مند ہونا ہے،
قوم کا سردار ہونا ہے، تو وہ کہتے کہ مکے اور عرب کی جو سرزمین ہے، ان چاروں طرف اتنے مالدار ہیں، سردار ہیں، قرآن اگر نازل ہونا تھا تو ان پر نازل ہوتا، حضور پر کیوں نازل ہوا؟ وقالوا، اور وہ بولے، لولا نزل هذا القرآن، یہ قرآن کیوں نازل نہیں کیا گیا، علی رجل من القریتین عظیم، ان دو بستیوں، ان دو شہروں مکہ مکرمہ اور طائف، یہ پوری عرب کی سرزمین، یہاں کے کسی بڑے آدمی پر یہ قرآن نازل کیوں نہیں کیا گیا؟ کوئی مالدار ہوتا، کوئی قوم کا سردار ہوتا۔ اس کی کئی جوابات قرآن پاک نے مختلف مقامات پر دیے۔ یہاں پر ارشاد فرمایا، اہم یقسمون رحمت ربک، کیا وہ آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ یعنی جس کو یہ دینا چاہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا کوئی پابند ہے کہ یہ جو چاہیں وہی کرے اللہ تعالیٰ؟ اس کی مرضی و مشیت، جسے مقام و مرتبہ عطا فرمائے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم ان کے درمیان دنیا کی زندگی میں روزی تقسیم کرتے ہیں۔ روزی کی تقسیم ہونے میں بھی یہ بے اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے مال دیتا ہے، جسے چاہتا ہے غریب رکھتا ہے، جس کو چاہا اس نے آنکھیں دی، جس کو چاہا آنکھوں سے محروم رکھا، جس کو تندرست پیدا کرنا چاہا اسے تندرست پیدا کیا، جسے معذور پیدا کرنا چاہا اسے معذور پیدا کیا۔ تو ان تمام معاملات میں بھی جب ان کا اختیار نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ چاہے وہ کرتا ہے، تو نبوت کے اندر یہ کیسے کہتے ہیں کہ ہماری مرضی کا دخل ہے؟ کہ قوم کے سردار پر وہی نازل ہوتی ہے اور وہی نبی ہو سکتے ہیں؟ اللہ کی مرضی و مشیت ہے، جسے چاہے مقام و مرتبہ اور فضیلت و بلندی عطا فرمائے۔ وَرَفَعْنَا، اور ہم نے بلند فرمایا، بَعْدَهُمْ فَوْقَ بَعْدٍ درجات، ان میں آپس میں ایک دوسرے کے درجات بلند فرمائے۔ دنیاوی اعتبار سے کوئی چپراسی ہے، کوئی اس سے بھی اوپر ہے، کوئی صدر ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی سردار ہے، کوئی خوبصورت ہے، کوئی زیادہ تندرست ہے، کوئی زیادہ عقل مند ہے، کسی کو کسی فیلڈ میں زیادہ مہارت ہے۔ تو دنیا کے اندر مختلف طبقات ہیں، اور بعض چیزوں میں دنیا میں کسی کو کسی پر فوقیت حاصل ہے۔ تو یہ مختلف لوگوں کے حالات اللہ نے پیدا کیے۔ کوئی ساری زندگی دنیا کی دولت کے اندر مارا مارا پھرتا ہے، مگر اسے ایک نوالا کھانے کے لیے نہیں ہوتا۔ اور کچھ ایسے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں کہ وہ دولت سے دور بھاگنا چاہتے ہیں، دولت ان کے قدموں میں آتی ہے، جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ دن رات اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے، لیکن مال کم ہونے کے بجائے اور بڑھ جاتا۔ تو اللہ کی مرضی اور مشیت ہے۔ پھر فرمایا، لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، یہ دنیا میں مختلف طبقات کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ان کے بعض لوگ یہ آپس میں ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں۔ سخریہ کے ایک معنی ہے مذاق اڑانا۔ تو مراد کیا ہوا کہ جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت نہیں، تو وہ ان دنیاوی تفاوت اور فرق کی وجہ سے اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتے ہیں، متکبر بن جاتے ہیں، مغرور بن جاتے ہیں، اور غریبوں کا وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ کسی کو آنکھیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے تو وہ آنکھوں سے محروم شخص کا مذاق اڑا رہا ہے۔ کسی کا چہرہ خوبصورت ہے تو بدصورت چہرے والے کا وہ مذاق اڑا رہا ہے، اسے حقیر سمجھ رہا ہے۔ حالانکہ یہ لوگوں کی نادانی ہے۔ جس کا چہرہ خوبصورت ہے اس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے، اور جس کا چہرہ بدصورت ہے اس کا اپنا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کی مشیت ہے۔ سخریہ کے دوسرے معنی مفسرین نے یہ بھی بیان کیے
کہ تاکہ تم ایک دوسرے سے کام لے سکو. اگر سارے کے سارے کروڑ پتی ہوتے اور کسی کو کام دھندا کرنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی تو تمہارا جوتا ٹوٹ جاتا تو کہاں جا کر بناتے؟ اگر تمہیں اپنا بنگلہ بنانا ہوتا تو تمہیں مزدور کہاں سے ملتے؟ اور جو مزدور ہے اسے اگر پیٹ کی حاجت نہ ہوتی اور یہ دنیا کا نظام نہ ہوتا تو وہ مزدوری کیوں کرتا؟ تو مزدور کا کوئی قصور نہیں، اور جو مالدار ہے اس کا کوئی کمال نہیں ہے. کہ مال کا ہونا یہ اللہ کی رضامندی کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو مال تو فرعون کے پاس بھی تھا، نمرود کے پاس بھی تھا. نمرود پوری دنیا کا بادشاہ، قارون کے پاس کتنا مال تھا. تو مال ہونا، مالدار ہونا نہ عقل مندی کی دلیل ہے، نہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے. اسی طرح جسمانی طور پر تندرست ہونا، خوبصورت ہونا، یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ راضی ہے. قارون اس قدر خوبصورت تھا کہ لوگ اس کو منور کہتے تھے کہ اس کا چہرہ سورج کی روشنی میں بہت چمکتا تھا. ابو لہب، اس کا لقب ابو لہب کیوں رکھا گیا؟ لہب کے معنی شعلہ. ابو لہب کے معنی ہے کہ اس کے چہرے پر جب سورج کی کرنیں پڑتی ہیں تو ایسا لگتا جیسے شعلے کی طرح اس کا چہرہ چمک رہا ہے. مگر یہ کوئی نور نہیں تھا. یہ تو انگریز بھی بہت بسا اوقات گورے ہوتے ہیں. گورا ہونا اور چیز ہے اور رحمت اور اللہ کی مہربانی کا نور ہونا اور چیز ہے. تو خوبصورتی ہونا، تندرستی ہونا، مالدار ہونا، یہ کوئی دلیل نہیں کہ اللہ راضی ہے. اللہ اس سے راضی ہے کہ جو اللہ کا فرما بردار ہے، نیک اور صالح ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا رنگ بظاہر بہت زیادہ اسود تھا. یعنی حبش کے رہنے والے جو حبشی ہیں ان کا کلر وہ کس قدر بلیک ہوتا ہے. آپ کے ہونٹ بھی بہت موٹے تھے. بظاہر آپ کی شکل مبارک کو دیکھ کر کفار مذاق اڑایا کرتے، مگر عشق رسول نے آپ کو وہ مقام عطا کیا کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو کہتے یا سیدنا، اے ہمارے سردار. کہ جب آپ اذان دیتے تو صحابہ کرام اس اذان کو سن کر تڑپ جاتے. اور یہ وہ عشق رسول ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دینی چھوڑ دی. پھر آپ مدینے میں نہ رہ سکے، چونکہ جہاں جاتے انہیں حضور یاد آتے اور آپ پر دیوانگی طاری ہو جاتی. آپ حضور کی محبت میں گم ہو جاتے اور لوگوں کو پکڑ پکڑ کر کہتے کہ میرے محبوب کو تم نے دیکھا ہے؟ ابھی تو مجھے یہاں نظر آئے تھے. کیونکہ جب آدمی عشق و محبت میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے تخیلات اور جو تصورات ہیں وہ اس سے حقیقت محسوس ہوتی ہے. تو وہ کسی مقام پر کسی باغ میں حضور کو انہوں نے بیٹھے ہوا دیکھا تو کہتے ابھی تو میں نے بیٹھا ہوا دیکھا تھا. یعنی ماضی انہیں حال محسوس ہوتا. روتے ہوئے کبھی ادھر بھاگتے کبھی ادھر بھاگتے. مدینے کا ایک ایک چپا آپ کو رلا دیتا. پھر آپ مدینہ چھوڑ کر شام کی طرف روانہ ہو گئے. ایک دن خواب میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. حضرت بلال سے فرمایا اے بلال، تم ہماری زیارت کے لیے نہیں آؤ گے؟ بس یہ فرمایا اور خواب ختم ہو گیا. حضرت بلال رونے لگے. مدینے آئے. عشق و محبت کی کیفیات، جگہ جگہ حضور کو ڈھونڈ رہے ہیں اور روتے ہوئے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو آپ نے زیارت کے لیے، دیدار کے لیے بلایا، اپنا دیدار کیوں نہیں کرواتے؟ اور رو رہے ہیں. مدینے کے لوگ جمع ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا سیدنا، اے ہماری قوم کے سردار، یہ سردار عشق و محبت ہیں. آپ ہمیں وہ اذان تو سنائیے جو حضور کے دور میں آپ سنایا کرتے تھے. حضرت بلال نے کہا میری یہ قوت نہیں ہے. امام حسن اور امام حسین جو اس وقت اتنی آپ کی عمر نہیں ہے، ان کی لوگ انگلیاں پکڑ کر
آپ کے پاس لے کر آئے، اور ان شہزادوں نے جب آپ کو پرزور کہا تو آپ کھڑے ہوئے، اذان دینی شروع کی۔ اذان کی آوازیں سن کر مدینے کی عورتیں وہ چھتوں پر آ گئیں، اور مدینے کے لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر مسجد نبوی شریف کی طرف دوڑنے لگے۔ بچے ماؤں سے لپٹ لپٹ کر کہنے لگے کہ امی جان، رسول اللہ کے مؤذن کی آواز تو سن رہے ہیں، رسول اللہ نظر نہیں آتے۔ ہزاروں قطار لوگ روتے ہوئے مسجد نبوی شریف کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ اذان دیتے ہوئے جب اس پر پہنچے، اشہد ان محمد رسول اللہ، آپ کی عادت کریمہ تھی کہ جب آپ یہ جملہ کہتے تو حضور سامنے نگاہوں میں موجود ہوتے، تو آپ اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہوئے انگلی سے حضور کی طرف اشارہ کرتے۔ جس مقام پر حضور جلوہ افروز ہوتے، اس کی طرف جب حضرت بلال نے اشارہ کیا تو سینکڑوں چیخیں بلند ہو گئیں، اور حضرت بلال غش کھا کر بے ہوش ہو گئے۔ پھر جب حضرت بلال کا وصال کا وقت آیا تو آپ کی زوجہ کہنے لگی، ہائے جدائی کے لمحات ہیں، کہ ہائے جدائی کے لمحات ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، نہیں، اب میرے محبوب سے ملنے کے لمحات ہیں، اب میں اپنے محبوب سے ملاقات کروں گا، یہ موت میرے لیے تحفہ ہے۔ عشق و محبت کی باتیں ہی کچھ اور ہیں۔ تو حضرت بلال کا ذکر سنتے ہیں آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ حضرت بلال سے ہمیں محبت ہے، کیوں؟ آپ تو ایک حبشہ کے رہنے والے، ایک بظاہر غلام تھے، پھر حضرت صدیق اکبر نے آپ کو آزاد کیا۔ ایک غلام کہلانے والے کو کس چیز نے قوم کا سردار بنا دیا؟ وہ عشق و محبت ہے۔ تو دنیا کی دولت، دنیا کا مقام و مرتبہ، دنیا کی شہرت، وہ یہی رہ جائے گی۔ حقیقت تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ جسے اللہ سے محبت ہوگی، اللہ کا خوف ہوگا، اس کے رسول سے محبت ہوگی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہوگا، اور وہ اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کو قربان کرنے کو تیار ہے۔ میرا سب کچھ آپ پر قربان ہے یا رسول اللہ۔ لیکن ذرا ہم غور تو کریں کہ ہم عقیدت و محبت میں یہ کہتے بھی ہیں، اور عشاق یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہمارا ہے کیا کہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں؟ ہمارے پاس ہے کیا؟ آپ تو اللہ کے محبوب ہیں، آپ کے دربار میں کس چیز کی کمی ہے؟ اللہ نے آپ کو مقام و مرتبہ دیا ہے۔ میرا سب کچھ آپ پر قربان ہے یا رسول اللہ، ہمارے پاس ہے کیا کہ پیش کر سکیں؟ بس رسول اللہ کرم فرما دیں اور یہ جملہ مقبول ہو جائے، اور نظر کرم فرمائے اور بیڑا پار ہو جائے۔ دنیا کی دولت، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، جو تمام دولت یہ لوگ جمع کرتے ہیں اس سے بھی بڑھ کر نعمت اور خیر وہ تیرے رب کی رحمت ہے۔ اے پروردگار، ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ اب جو لوگ دولت کو معیار سمجھتے ہیں وہ اس آیت کو لکھ لیں۔ یہ آیت جب بھی آپ کا دل پریشان ہو اور ذہن یہ بنے کہ دولت ہی سب کچھ ہے، یہ کافروں کے پاس اس قدر دولت کیوں ہے، کبھی یہ ذہن میں سوال آئے تو سورہ زخرف کی آیت نمبر 33، 34، 35، ان 3 آیتوں کو پڑھ لیجئے۔ ان آیتوں میں جو مفہوم بیان کیا گیا اسے سمجھیں۔ ان آیتوں میں مفہوم یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالی کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ لوگ سارے کے سارے کافر بن جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کافروں کو، یعنی جو کافر ہوتا اسے دنیا کی ساری دولت دے دیتا۔ ان کے لیے مکانات ہوتے جو سونے کے ہوتے، ان کی سیڑھیاں ہوتی چاندی کی ہوتی، دولت اور دنیا کے انبار لگا دیے جاتے، کیونکہ کافر کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور دنیا کی وقت اللہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کفر کرنے والوں کو، شرک کرنے والوں کو، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو خوب دنیا کی دولت دے دیتا. لیکن پھر ہوتا یہ کہ لوگ اس قدر دنیا کے لالچی ہیں اور ہوس میں مبتلا ہیں کہ وہ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اگر انہیں یہ پتہ چل جاتا کہ دنیا ملتی ہے کافر بننے سے، تو لوگ اس قدر نادان ہیں کہ وہ کافر بن جاتے دنیا کے حصول کے لیے. اس قدر دنیا کی محبت لوگوں کے دلوں میں ہے. حدیث پاک میں فرمایا اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی دولت کی وقت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، یعنی تھوڑی سی بھی اگر دنیا کی وقت اللہ کے نزدیک ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی دنیا میں نہ ملتا. تو کافروں کو اللہ تعالیٰ دنیا کی دولت اس لیے دے رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہے، تاکہ یہ کافر دنیا میں خوش رہیں اور آخرت کی تیاری یہ نہیں کریں گے اور تباہی و بربادی ہے. کیونکہ دنیا کی دولت، دنیا کا برتنا بہت تھوڑا ہے. اس کو یوں سمجھیے کہ اگر کسی کی زندگی کے 60 سال ہوں، 60 سالہ زندگی میں وہ عذاب برداشت کرے، تکالیف میں ہو، صرف ابتدا میں ایک دن اگر وہ نعمتوں میں گزارے، تو بتائیے ایک دن اگر نعمت میں گزارے اور باقی ساری زندگی وہ تکلیف میں گزارے، اور اس سے یہ کہا جائے کہ تمہیں اختیار ہے، ایک دن تکلیف میں گزار لو تو باقی ساری زندگی تمہیں عیش میں گزارنی ہے، سکون میں گزارنی ہے، یا پھر ایک دن سکون میں گزار لو باقی ساری زندگی تمہیں عذاب میں گزارنی ہے، تو عقل مند کون سی چیز کو پسند کرے گا؟ وہ کہے گا ایک دن تکلیف میں برداشت کرنے کو تیار ہوں، باقی میں سکون کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں. تو دنیا کی زندگی پر ہماری زندگی کا اینڈ نہیں ہے. ہماری زندگی دنیا کے بعد قبر کی زندگی، اور قبر کے بعد قیامت کی زندگی، اور قیامت کے میدان کے بعد زندگی ہے جنت کی یا جہنم کی. تو زندگی اربوں خربوں سال سے بھی زائد ہے. قیامت کا ایک دن 50,000 سالہ دن. پھر جو جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جو کافر جائیں گے وہ ہمیشہ رہیں گے. ہمیشہ سے مراد کروڑ ارب خرب نہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، ہمیشہ ہمیشہ. ایک طرف اربوں خربوں سال سے بھی زائد سال ہیں، اور اس میں دنیا کے 50 سال نکال. دنیا کے 50 سال کی حیثیت 60 سالہ زندگی میں ایک دن کی جو حیثیت ہے اس سے بھی کم ہے. کہاں اربوں خربوں سال، اور کہاں 50 سال، کہاں 25 سال، کہاں 30 سال. اب جو زندگی ہماری تھی وہ تو ہم گزار چکے. اب ہو سکتا ہے ایک دن باقی ہو، ایک مہینہ باقی ہو، ایک سال باقی ہو، کہ 10 سال باقی ہو. اب ہمیں پتہ نہیں ہماری زندگی کتنی باقی ہے. چلیں بالفرض یہ تصور کر لیں کہ 20 سال زندگی کے ہوں گے. تو 20 سال اگر کوئی ہم سے یہ کہے کہ 20 سال تم تکلیف برداشت کر لو، تو تمہیں اس کے بدلے میں 1 کروڑ سال سکون کے ملیں گے، تو عقل مند دانہ یہی کہے گا تھوڑی تکلیف برداشت کر لو پھر ہمیں سکون مل جائے گا. لیکن یہاں 1 کروڑ سال کی بات نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کا سکون ہے. تو دنیا کی زندگی میں مبتلا ہو کر آخرت کو تباہ کرنا یقیناً نادانی ہے. وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تمام لوگ کافر ہو کر ایک ہی گروہ بن جائیں گے، اگر یہ بات نہ ہوتی اور لوگوں کی حالت ایسی نہ ہوتی، تو پھر ہم کیا کرتے؟ لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ، جو رحمان عز و جل کا انکار کرتا، جو کافر ہوتا، اسے دنیا میں مالدار بنا دیتے. تو لوگ اس قدر دنیا کے لالچی ہیں کہ مال کے حاصل کرنے کے لیے وہ کافر بن جاتے کہ بھئی کفر کرتے ہیں تو مال بہت ملتا ہے. دنیا کی محبت نے انسان کو تباہ کیا. لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ، ضرور ہم رحمان عز و جل کا انکار کرنے والوں کو اتنا مال دیتے. لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ، بیوت کی معنی گھر، ان کے گھر ایسے ہوتے سقفاً، جس کی چھت من فضہ، فضہ کے معنی چاندی، ان کے مکانات کی چھتیں چاندی کی ہوتی. وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ،
اور وہ سیڑھیاں جس پر وہ چڑھتے وہ بھی چاندی کی ہوتی. وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا، اور ان کے گھر کے دروازے چاندی کے ہوتے. وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور وہ تخت جس پر وہ تکیہ لگاتے، جس پر وہ بیٹھتے، یہ پلنگ، یہ تخت، یہ صوفے سب چاندی کے ہوتے. مراد یہ ہے کہ دولت کی ریل پیل ہو جاتی. وَزُخْرُفًا، اور ایسے ہی گھر سونے کے بھی ہوتے کہ دیواریں بھی سونے کی، چھتیں بھی سونے کی، سیڑھیاں بھی سونے کی، دروازے بھی سونے کے، صوفے پلنگ اور تخت بھی سونے کے ہوتے. لیکن اے لوگوں، دنیا 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 ہی سب کچھ نہیں. وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اگر یہ سب کچھ بھی مل جاتا تو یہ دنیا کی زندگی کا حقیر اور فانی سامان تھا. آخرکار فنا ہے، زوال ہے، موت ساری لذتوں کو مٹا دے گی. وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت میں مقام و مرتبہ آپ کے رب کے پاس صرف متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے ہے. تو دولت یہ اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے. متقی پرہیزگار لوگ ہی مقام و مرتبہ رکھتے ہیں، یہی کامیاب ہیں، اصل کامیابی یہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے بڑھ کر کون کامیاب ہوگا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو پسند نہ کیا. آپ کا مکان اقدس جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رہتی، فرماتی ہیں کھجور کے پتوں سے اور ٹہنیوں سے بنا ہوا تھا، اور اس کا بھی سائز اتنا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم کھڑے ہوتے تو ہمارے سر چھت سے ٹکراتے، اور جب آرام کے لیے لیٹتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کا سر اقدس ایک دیوار سے ٹکراتا اور پاؤں مبارک دوسری دیوار سے ٹکراتا. اس قدر مختصر سا گھر جس میں نہ تو اے سی ہے، نہ وہاں پلنگ ہے، نہ وہاں پر پنکھے ہیں، نہ وہاں پر اور دیگر وہ چیزیں ہیں جس کا ہم دنیا میں ہونا ضروری سمجھتے ہیں. حضور نے ان چیزوں کو پسند نہیں کیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو محل میں رہتے. آپ فرماتے ہیں میں اگر چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کا بن کے میرے ساتھ چلیں. مگر آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے غریب لوگوں کی حوصلہ افزائی فرمائی کہ وہ غربت کی وجہ سے پریشان نہ ہو. اللہ تعالیٰ مال دے تو انسان جائز ذرائع سے اختیار کرے اور جائز کاموں میں خرچ کرے. مال ہو تب بھی کوئی پرواہ نہ ہو، اور نہ ہو تب بھی فکر نہیں ہونی چاہیے. اگر اللہ نے دیا ہے تو جائز وہ کاموں میں استعمال کرے، اگر نہیں ہے تو پریشان نہ ہو. یہ کوئی اصل اور اہم چیز نہیں ہے. جس چیز سے پریشان ہونا چاہیے، جس چیز کی فکر ہو، وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ناراض نہ ہو، اللہ راضی ہو جائے، بس اس کی فکر ہو. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، اور جو کوئی رحمان عز و جل کی یاد سے غافل ہو جائے. آج ہم کہتے ہیں ہم پر شیطان مسلط ہو گیا، کیوں؟ قرآن اس کا جواب ارشاد فرماتا ہے جو کوئی رحمان عز و جل کی یاد سے غافل ہو، نقید لہو شیطانا، اس کے لیے شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے. فہو لہو قرین، پھر وہ شیطان اس کا بہت قریبی دوست بن جاتا ہے. اور جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان دور ہوتا ہے، اور جب غافل ہوتا ہے تو شیطان قریب آ جاتا ہے. اس لیے ہر وقت اللہ کی یاد میں گم رہیں، شیطان کے وار سے انشاءاللہ محفوظ رہیں. وَإِنَّهُمْ
لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور بے شک یہ شیاطین ان لوگوں کو سیدھے راستے سے روکتے ہیں. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور شیطان انہیں اتنا گمراہ کر دیتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں، وَيَحْسَبُونَ، یہ کافر، یہ مشرک، یہ گناہگار، یہ گمراہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، انہم مہتدون، بے شک وہ ہدایت یافتہ ہیں. یعنی گناہ کر کر کے انسان ایسا تباہ ہو جاتا ہے کہ غلط کام کو بھی صحیح سمجھنے لگتا ہے. حتی اذا جاءنا، یہاں تک کہ جب ایسا گناہگار شخص ہمارے پاس آئے گا تو وہ شیطان کو دیکھ کر کہے گا، وہ شیطان جو ہر وقت اس کے ساتھ رہا، ایک جن سرکش ہر وقت ہمارے ساتھ رہتا ہے، تو اس سرکش جن کو دیکھ کر کل بروز قیامت انسان کہے گا، قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، ہائے میری بربادی، کاش میرے اور تیرے درمیان دو مشرقوں جتنا فاصلہ ہو جائے. جیسے مغرب اور مشرق کے درمیان جو فاصلہ ہے، ایسا فاصلہ میرے اور تیرے درمیان ہو جائے. یعنی نفرت کی وجہ سے وہ کہے گا تو اپنی صورت مت دکھا کہ تو نے مجھے تباہ کیا. فبئس القرین، پس تو بہت ہی برا ساتھی ہے. وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ، تو شیطان کہے گا آج کے دن تمہیں یہ باتیں کوئی نفع نہ دیں گی. اگر مجھ سے نفرت کرنی تھی تو دنیا میں کرتے، آج تو ہم دونوں ایک ساتھ جہنم میں رہیں گے. پھر اس گناہگار کو، اس شیطان، دونوں کو زنجیروں سے ایک ساتھ جکڑ کر جہنم میں ڈالا جائے گا. اِذْ ظَلَمْتُمْ، جب تم نے ظلم کیا تو اب یہ باتیں، جب تم نے گناہ کیے تو اب یہ باتیں تمہیں کوئی فائدہ نہ دیں گی. اَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، بے شک تم عذاب میں شریک ہو، یعنی میں بھی جہنم میں جاؤں گا اور تم بھی میرے ساتھ جہنم میں جاؤ گے. أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، کیا تم بہرے کو سناؤ گے، او تہدی العمی، یا اندھے کو راستہ دکھاؤ گے. مراد یہ ہے کہ جو حق دیکھنے سے اندھا ہے اور جو حق سننے کو تیار ہی نہیں، اسے ہدایت نصیب نہیں ہوتی. وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور کیا تم اسے راستہ دکھاؤ گے کہ جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہے. فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ، پھر اگر اے محبوب ہم آپ کو لے جائیں، یعنی آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، تو یہ کافر یہ نہ سمجھیں کہ وہ اللہ کے غضب سے بچ سکیں گے. فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، پس بے شک ہم ان سے انتقام لینے والے ہیں. اَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ، یا ہم ضرور بضرور آپ کو کچھ عذاب وہ دکھائیں گے جن کا وعدہ ہم نے کافروں سے کیا. تو وہ کافروں پر وہ عذاب آئے گا اور آپ وصال سے پہلے اپنی آنکھوں سے اس عذاب کو دیکھیں گے. اصل میں بات یہ ہے، کافر یہ کہتے تھے کہ یہ دین اسلام ایک عارضی تحریک ہے، حضور کے وصال تک برداشت کر لو پھر اسلام کا وجود نہیں ہوگا. تو فرمایا کہ ان پر عذاب حضور کے وصال سے پہلے بھی آئے گا اور حضور کے وصال کے بعد بھی آئے گا. فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، پس بے شک ہم ان پر قادر ہیں، جب عذاب دینا چاہیں عذاب دے سکتے ہیں. فَاسْتَمْسِكْ، پس آپ مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں، بالذی، اس قرآن پر، اوحی الیک، جو آپ کی طرف وحی کیا گیا. انک علی صراط مستقیم، بے شک آپ
سیدھے راستے پر ہیں. ہمارے لیے تعلیم ہے کہ ہم ہمیشہ سیدھے راستے پر رہیں اور ہمیشہ قرآن پاک سے وابستہ رہیں. اے پروردگار ہمیں قرآن پاک سے مزید محبت عطا فرما، قرآن پاک سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اور بے شک یہ قرآن ضرور آپ کے لیے نصیحت ہے اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور ان قریب تم پوچھے جاؤ گے، تم سے سوال ہوگا کہ کیا تم نے قرآن پر عمل کیا. وَاسْأَلْ، اور پوچھو، من ارسلنا من قبلک من رسلنا، ہم نے ہمارے رسولوں میں سے جنہیں آپ سے پہلے بھیجا ان سے پوچھ لیجئے. اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، کیا ہم نے رحمان کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا لیے جن کی پوجا کی جاتی ہو؟ ایسا ہرگز نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف اور اس کی قوم کے سرداروں کی طرف روشن نشانیوں کے ساتھ بھیجا. ہماری نشانیاں لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے. فقال انی رسول رب العالمین، بس آپ نے فرمایا بے شک میں رب العالمین کا رسول ہوں. فلما، پھر جب جاءہم بآیاتنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس ہماری آیتیں لے کر آئے. اذا ہم منہا یضحکون، اسی وقت وہ کافر ان آیتوں کا مذاق اڑانے لگے اور اس سے ہنسی کرنے لگے. وما نریہم من آیت الا ہی اکبر من اختہا، ہم نشانیوں پر نشانیاں انہیں دکھاتے رہے اور ہر نئی آنے والی نشانی پچھلی نشانی سے بڑی تھی. ایک معجزہ دکھایا، انہوں نے انکار کیا تو اس سے بڑا معجزہ دکھایا، لیکن ان لوگوں نے تمام معجزات کا انکار کیا. وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور ہم نے انہیں عذاب سے پکڑ لیا. یعنی دنیاوی طور پر تکالیف آئی، قحط سالی، طوفان، سیلاب، پھر فرعون اور فرعون کی قوم پر مینڈک کا عذاب آیا اور ٹڈی کا عذاب آیا، خون کا عذاب آیا. وہ سارے واقعات آپ سورہ اعراف میں سماعت کر چکے ہیں. لعلہم یرجعون، یہ دنیا کی تکالیف اس لیے آئیں تاکہ وہ رجوع کریں، واپس لوٹ کر آ جائیں. دنیا کی تکلیفیں اس لیے آتی ہیں کہ بندہ اللہ کی طرف آ جائے، اس کے دل میں خوف پیدا ہو اور وہ اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے. لیکن یہ ایسے برے لوگ تھے کہ یہ کہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جادو کے زور پر یہ سب کچھ کیا ہے. وقالوا، اور وہ کہتے، یا ایہا الساحر، اے جادوگر، نعوذ باللہ من ذالک، ادع لنا ربک بما عہد عندک، آپ اپنے رب سے دعا کریں جو رب نے آپ سے وعدہ فرمایا کہ وہ آپ کی دعائیں قبول کرے گا. آپ دعا کریں اور ہم سے یہ عذاب دور کر دیں. اننا لمہتدون، بے شک ہم ہدایت پر آئیں گے. پھر ایک وقت وہ آیا، عذاب کا سلسلہ موقوف ہو گیا، نعمتوں کی بارشیں ہونے لگی، صحت، تندرستی، امن و امان. تو فرعونی اب یہ کہنے لگے کہ دیکھو اگر ہم غلط ہیں اور یہ جو تکالیف آئیں یہ اللہ کا عذاب تھا تو اب بھی ہم غلط تو ہیں. اب ہم پر سکون اور چین کی کیفیت کیوں ہے؟ اب سکون اور چین قلبی تو کافر کو نہیں ملتا، ظاہری طور پر
ظاہری مال و دولت کی فراوانی، حالانکہ وہ اس حقیقت کو نہ سمجھیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو تباہ فرماتا ہے تو پہلے اسے دنیاوی طور پر مشکلات میں مبتلا کرتا ہے، لیکن جب بندہ اس کے باوجود اللہ کو یاد نہیں کرتا، توبہ نہیں کرتا، تو دنیاوی تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں۔ بغیر توبہ کیے اگر دنیاوی پریشانیاں دور ہو جائیں تو سمجھ جائیے کہ بندہ آخری اسٹیج پر پہنچ چکا ہے، اب اسے غافل کر دیا جاتا ہے، چونکہ جب دنیاوی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں تو اسے اللہ اب بالکل یاد نہیں آتا، اور پھر غفلت کے عالم میں ہوتا ہے اور اچانک اس کی پکڑ کر دی جاتی ہے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، پھر جب ہم نے ان سے عذاب کو دور کر دیا، اِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ، اسی وقت وہ عہد کو توڑنے لگے، یعنی کافروں نے یہ کہا تھا کہ عذاب دور ہو جائے گا تو ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن وہ ایمان نہ لائے۔ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، فرعون کس قدر مغرور تھا، اندازہ لگائیے کہ فرعون پوری دنیا کا بادشاہ نہیں تھا، عوام میں یہ بات غلط مشہور ہے، فرعون حقیقتاً پوری دنیا کا بادشاہ نہیں تھا، صرف مصر کا بادشاہ تھا، لیکن غرور دیکھیں۔ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، فرعون نے اپنی قوم میں ندا کی اور اپنے لوگوں کے سامنے یہ غرور و تکبر سے کہنے لگا، قال یا قومی، اے میری قوم، الیس لی ملک مصر، کیا میرے پاس مصر کی بادشاہت نہیں، وہذہ الانہار، موسیٰ علیہ السلام جس جنت کی بشارت دیتے ہیں وہ جنت تو میرے پاس ہے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ کہتے ہیں کہ باغات ہوں گے جس کے نیچے نہریں گزریں گی، وہذہ الانہار، یہ نہریں ہیں، تجری من تحتی، جو میرے محل کے نیچے سے گزرتی ہیں، افلا تبصرون، کیا تمہیں سوچتا نہیں کہ مجھے کیا طاقت ہے، کیونکہ فرعون تو خدائی کا دعوے دار تھا۔ ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین، کہنے لگا یہ بتاؤ کیا میں بہتر ہوں اس سے کہ جو مہین ہے، مہین لفظ کہہ کر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی کی۔ مہین کے لفظی معنی ہے حقیر، ذلیل اور رسوا، کمتر، تو یہ ان معنوں میں مہین کا لفظ استعمال کر رہا ہے کہ میں ملک کا بادشاہ ہوں اور یہ اس قوم کے ایک فرد ہیں جو میری غلام ہے۔ جیسے ہمارے یہاں دولت کو عزت کا مقام سمجھا جاتا ہے اور غریب کو حقیر سمجھا جاتا ہے، تو یہ اس قدر مغرور ہو گیا اور کہنے لگا ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین، کیا میں بہتر ہوں، یعنی میں ہی بہتر ہوں اس موسیٰ سے کہ جو کہ مہین ہے۔ مہین کا معنی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، ولا یکاد یبین، جو صاف بات بھی نہیں کر سکتے، یہ اس نے جھوٹ بولا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں گرے تھی، اب جب گفتگو کرتے تو آپ کو اٹک محسوس ہوتی، اس لیے آپ لوگوں کے سامنے خاموش بہت زیادہ رہتے، اور جب آپ گفتگو کرتے تو یوں اٹک لوگوں کو محسوس نہ ہوتی لیکن آپ جھجک محسوس کرتے۔ لیکن جب کوہ طور پر آپ نے اللہ کے کلام کو سنا، رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، پروردگار میرے سینے کو کھول دے، میرے کام کو آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ جھجک اور وہ زبان کی لکنت جو آپ کو محسوس ہوتی تھی وہ ختم ہو گئی۔ تو یہ ماضی کی طرف اشارہ کر کے، کیونکہ لوگوں میں یہ بات پہلے مشہور ہوگی، تو اس نے یہ بات کہی کہ تم موسیٰ علیہ السلام کو کیوں دیکھتے ہو، ان کو کیوں مانتے ہو، حالانکہ میں اس قدر طاقتور ہوں۔ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ، کیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر سونے کے کنگن اتارے نہیں گئے،
اگر یہ نبی ہیں تو یہ مالدار ہوتے. یعنی دنیا کے مال کو فرعون نے سب سے بڑی چیز سمجھا. او جاء معه الملائکۃ مقترنین، یا ان کے ساتھ فرشتے ہوتے جو ہر وقت ان کے پاس رہتے. فاستخف قومہ، پس فرعون نے اپنی قوم کو بے وقوف بنا لیا. قوم اس کی باتوں سے متاثر ہو گئی. فَأَطَاعُوهُ، پس قوم نے فرعون کی فرما برداری کی، اس کا کہنا مانا. انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک یہ لوگ فاسق تھے، گناہگار تھے، نافرمان تھے. فلما آسفونا، پھر جب انہوں نے وہ کیا جس پر ہمارا غضب ان پر آیا. انتقمنا منہم، تو ہم نے ان سے انتقام لیا. فاغرقناہم اجمعین، پھر ہم نے ان تمام کو غرق کر دیا. فجعلناہم سلفا، پھر ہم نے انہیں ماضی کا قصہ بنا دیا. ومثلا للآخرین، اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا. ہے کوئی عبرت حاصل کرنے والا کہ غرور و تکبر کا انجام بہت برا ہے. 11واں رکوع مکمل ہوا. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں. اللہم صلی علی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ولما ضرب ابن مریم مثلا، اور جب مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بیان کی جاتی ہے. اذا قومک منہ یصدون، اس وقت آپ کی قوم ہنسی کرتی ہے، مذاق اڑاتی ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، اے مشرکین مکہ، تم جن بتوں کی پوجا کرتے ہو وہ سب کے سب جہنم کا ایندھن ہے، جہنم میں جائیں گے. تو یہاں پر لفظ ماں ہے، اور مشرکین مکہ سے کہا گیا کہ اے مشرکوں، جن کی تم پوجا کرتے ہو وہ جہنم میں جائیں گے. اب یہ آیت اصل میں آئی ہے بتوں کی مذمت میں. ایک مشرک جو تھا اس نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس آیت کے مفہوم کو بدلنے کی کوشش کی اور کہنے لگا اس کا معنی یہ ہے کہ اے مشرکو، جن کی تم پوجا کرتے ہو وہ جہنم میں جائیں گے. اب یہاں جن کی سے مراد تھے بت، اور انہوں نے کہا کہ اے مشرکوں، تم میں سے بعض تو وہ ہیں کہ جو فرشتوں کی پوجا کرتے ہیں، یہودی حضرت عزیر کی پوجا کرتے ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرتے ہیں. اور قرآن تو کہتا ہے اے مشرکوں، جن کی تم پوجا کرتے ہو وہ جہنم میں جائیں گے اور جہنم کا ایندھن ہے. اس نے کہا اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر اور فرشتے جن کی پوجا مشرکین کرتے ہیں تو سارے ہی جہنم میں جائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک. یہ جب مثال اس نے بیان کی تو سارے مشرکین بہت زیادہ خوش ہوئے اور کہہ کے مار مار کے ہنسنے لگے. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ یہ جو آیت ہے یہ تو بتوں کی مذمت میں ہے. اللہ کے نیک بندوں کی اگر کوئی پوجا کرتا ہے، انہیں الہ سمجھتا ہے، تو اللہ کے نیک بندوں کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا. ان الذین سبقت لہم منا الحسنی، بے شک وہ لوگ کہ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی کا وعدہ ہے، جو نیک ہیں، صالح ہیں، اولئک عنہا مبعدون، یہی لوگ ہیں جو جہنم سے دور رکھے جائیں گے. حالانکہ قرآن کی جو آیت نازل ہوئی اس میں لفظ ماں ہے، اور عرب کے اصول کے مطابق بھی ماں جو ہے بے جان چیزوں کے لیے آتا ہے، پتھروں کے لیے، درختوں کے لیے. تو جس لکڑی اور پتھر کے بتوں کی وہ پوجا کرتے تھے وہ مراد تھے کہ ما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ جن چیزوں کی تم پوجا کرتے ہو یہ جہنم میں جائیں گے، جہنم کے ایندھن ہے. تو یہاں پہ لفظ ماں ہے، اور ماں جو ہے یہ بے جان چیزوں کے لیے ہے. یہ عرب کے لوگ جانتے تھے، مگر جب آدمی ضد پر آ جائے تو وہ ایسی عجیب و غریب باتیں کرتا ہے
کہ جاننے کے باوجود وہ انجان بن جاتا ہے. وقالوا، اور وہ بولے، آلہتنا خیر ام ہو، کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. مطلب یہ تھا کہ آپ کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہتر ہیں، تو اگر معاذ اللہ وہ جہنم میں ہوئے تو ہمارے معبود یعنی بت بھی ہوا کریں، کچھ پرواہ نہیں. اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما ضربوہ لک الا جدلا، اور یہ آپ کے لیے جب بھی مثال بیان کرتے ہیں تو لڑنے کے لیے، جھگڑا کرنے کے لیے کرتے ہیں. سمجھنا نہیں چاہتے، یہ تو لڑائی کرنا چاہتے ہیں. بل ہم قوم خصمون، بلکہ یہ قوم ہی جھگڑالو ہے. تو آدمی بحث تو اس سے کرے جو سمجھنا چاہے، جو جھگڑنا چاہے اس سے تو بحث کر کے اپنا وقت ضائع کرنا ہے. ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بندے ہیں جن پر ہم نے انعام کیا، انہیں مقام و مرتبہ دیا، انہیں طاقت و قدرت دی، لیکن وہ خدا نہیں ہے اور یہ جہنم کی آگ میں ہرگز نہیں جائیں گے، بلکہ ان کی شفاعت کے صدقے میں کتنے لوگ جنت میں جائیں گے. وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے لیے مثال اور نمونہ بنایا. آپ کی تعلیمات بنی اسرائیل کے لیے روشن اور منور کرنے والی ہیں. وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اور اگر ہم چاہتے تو زمین میں تمہارے بدلے فرشتے بساتے، یعنی اے اہل مکہ اگر ہم چاہتے تو تمہیں ہلاک کر دیتے اور تمہاری جگہ فرشتے زمین میں بساتے جو ہماری عبادت اور اطاعت کرتے. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے. یہ اٹھا لیے گئے ہیں، اب قرب قیامت میں آئیں گے، یہ اس بات کی نشانی ہوں گے کہ اب قیامت آنے والی ہے. فَلَا تَمْتَغُنَّ بِهَا، بس اس قیامت کے بارے میں شک نہ کرنا. وَاتَّبِعُونَ، اور میری پیروی کرنا. هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے. وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، اور ہرگز تمہیں شیطان سیدھے راستے سے نہ روکے. یہ تمہارا دوست نہیں جو تمہیں غلط مشورے دے رہا ہے، یہ تمہیں تباہ کرنا چاہتا ہے. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. شیطان انسان کو کیسے تباہ کرتا ہے؟ امام غزالی علیہ الرحمہ نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ لکھا. مختصراً اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں 3 بھائی تھے، وہ جہاد کے لیے جانے لگے تو انہوں نے ایک عابد شخص سے کہا جو اس شہر کا سب سے نیک اور پرہیزگار تھا. اس سے کہا ہم جہاد کے لیے جا رہے ہیں، ہماری بہن کہاں رہے، آپ سے بڑھ کر کوئی قابل اعتبار شخص نہیں ہے. تو اس نے کہا بھائی تم تینوں پہ جانا کیا ضروری ہے، ایک رک جاؤ. تو انہوں نے کہا نہیں، ہمیں ہمارے امیر نے جہاد کا حکم دیا ہے، جرنیل کی طرف سے ہمیں جہاد کا حکم ہے، تو ہمیں جہاد میں تو جانا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ میں کام نہیں کر سکتا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ یہ نہیں کرتے تو پھر اگر ہم بہن کو چھوڑ کے جاتے ہیں اور کچھ اسے تکلیف ہوئی تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے، کل بروز قیامت ہم آپ سے پوچھیں گے. اب یہاں پر شیطان نے وار کر دیا. عابد کو سوچنا چاہیے کہ اس کی ذمہ داری مجھ پر کیا ہے، میں خود رسک کیوں لوں. لیکن شیطان نے اس پر وار کیا اور کہا ایسی عبادت کس کام کی، زیادہ صوفی بننے کی ضرورت نہیں، سامنے تیرا مکان خالی ہے. اس نے کہا یہ بات درست ہے. اس نے کہا کہ وہ سامنے مکان پر تم اپنی بہن کو رکھ دو، اب جب کھانے کا وقت ہوتا تو وہ اپنا دروازہ کھول دیتا اور اپنے دروازے کے سامنے وہ کھانا رکھ کر دروازہ بند کر دیتا. وہ خاتون آتی اور وہ کھانا اٹھا کر اپنے کمرے میں جا کر، اپنے گھر میں جا کر دروازہ بند کر لیتی. شیطان پھر آ گیا اور کہنے لگا کہ ایسی عبادت کس کام کی ہے.
ایسی احتیاط کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ گلی کے اندر یہ خاتون نکلتی ہے، کوئی اسے نقصان پہنچا دے تو کہا یہ بات تو ہے. تو اس نے خاتون سے کہا کہ اب آپ باہر نہ نکلا کریں، میں کھانا آپ کے دروازے پہ رکھ دوں گا. وہ کھانا اس کے دروازے پہ رکھنے لگا. یہ اس واقعے سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو پہلے کہتے ہیں یہ تو ہم اس کو بہن سمجھتے ہیں، یہ تو اس کو ماں سمجھ کر دوستی کر رہے ہیں، یہ تو ہماری دوستی بڑی پاکیزہ ہے، اور پھر آہستہ آہستہ شیطان انہیں تباہ کر دیتا ہے. اب شیطان نے کچھ عرصے کے بعد کہا ارے نادان، یہ بھی کوئی عبادت ہے اور یہ بھی کوئی اللہ سے محبت ہے کہ ایک عورت جس کا کوئی بھی نہیں ہے، اس سے بات کرنے والا کوئی نہیں ہے، یہ تو وحشت اور تنہائی میں مر جائے گی. تو احتیاط کر، مگر دروازے کے باہر بیٹھ کر اس سے بات کر لیا کر. اس نے کہا یہ بات تو صحیح. اب شیطان اسے نظر نہیں آتا تھا، اسے مشورہ دیتا تھا، خیالات آتے تھے. اس نے دروازے کے باہر بیٹھ کر، اس کے ذہن میں کوئی خیال نہیں تھا، پاکیزگی کا تصور، اپنی بہن سمجھ کے وہ باہر دروازے سے بیٹھ کر باتیں کرتا. پھر آہستہ آہستہ وہ اندر جانے لگا اور پھر جو نہ ہونے کا تھا وہ ہو گیا. پھر کچھ عرصے کے بعد بچے کی ولادت ہوئی. شیطان نے اس سے کہا کہ اب تو تباہ ہو گیا. تو اس نے اس بچے کو بھی قتل کر دیا، اس عورت کو بھی قتل کر دیا. اور پھر اپنے مصلے کے نیچے اس نے گڑھا کھودا اور انہیں دفن کر کے اس پر اس نے مٹی ڈالی اور توبہ توبہ کرنے لگا، کیونکہ یہ کوئی برا آدمی نہیں تھا، اس کے ذہن میں کبھی تصور بھی نہیں تھا، بہت نیک آدمی تھا. مگر شیطان نے ایک لمحے کے لیے اس کو گمراہ کر دیا اور یہ اس کی باتوں میں آ گیا اور تباہ ہو گیا. اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں سے بات کرنے سے منع فرمایا، ان کی طرف دیکھنے سے منع کیا، ان سے ہاتھ ملانے سے منع کیا، ان سے تنہائی میں ملاقات کرنے سے منع کیا. فرمایا جب مرد اور عورت تنہا ہوتے ہیں تو تیسرا شیطان ان میں ضرور موجود ہوتا ہے. ایک لمحے کے لیے شیطان کامیاب ہو جاتا ہے تو انسان تباہ ہو جاتا ہے. تو وہ کوئی برا آدمی نہیں تھا، لیکن شیطان نے اس سے برائی کروا لی. اب یہ توبہ کرے، استغفار پڑھے. اس کے بھائی آئے، بڑا رویا اور کہا کہ میں نے تو بڑی کوشش کی، وہ بیمار ہو گئی، بڑا علاج کروایا مگر وہ مر گئی ہے. اور اس نے قبرستان میں جا کر ایک قبر دکھا دی اور کہا یہ جو ہے یہ اس کی قبر ہے، یہ مر گئی. انہوں نے کہا چلو اللہ کی رضا پر راضی ہیں، جو ہوا خیر. اب وہ اتنا نیک آدمی تھا کہ اس کے بارے میں کوئی وہم بھی نہیں کر سکتا تھا. رات کو یہ تینوں بھائی سوئے، اچانک ان کی آنکھ کھل گئی. ایک نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے، دوسرے نے کہا میں نے بھی خواب دیکھا، پہلے میرا خواب سنو. تیسرے نے کہا نہیں تم پہلے میرا خواب سنو. تو پھر ایک نے خواب سنایا. کہا ایک شخص آیا، شیطان ایک بزرگ کی شکل میں آیا، نیک صالح بن کر آیا اور کہنے لگا میں تمہیں سچی بات بتاؤں، تمہاری بہن کے ساتھ ایسا ایسا ہوا ہے. اور یہ جھوٹ بولتا ہے، اس کے مصلے کے پاس جو زمین ہے اس کو کھودو. اس زمانے میں تو کچی زمینیں ہوتی تھی، تو اس کے حجرے میں جا کر اس کی زمین کو کھودو، تمہیں وہاں پر تمہاری بہن کی لاش بھی ملے گی اور اس کے بیٹے کی لاش بھی ملے گی. تینوں نے کہا ہم نے یہ خواب دیکھا ہے، لیکن دو کہنے لگے کہ یہ شیطان کا وار ہوگا، توبہ کرو استغفر اللہ اور سو جاؤ. تیسرے نے کہا کہ میں کھود کر ضرور دیکھوں گا، کیونکہ تینوں کو یہی خواب آیا ہے. اب انہوں نے اس عابد سے کہا کہ ہمیں آپ پر شک ہے. اس نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی مجھ پہ شک کرتے ہو؟ کہا بھئی ہمیں آپ ہماری تشفی کروائیں، یہ مصلے کی جگہ پر ہمیں کھودنا ہے اور آپ ہمیں کھودنے دیں، اگر آپ سچے ہیں. یہ خاموش ہو گیا. انہوں نے کھودنا شروع کیا تو یہ سارا معاملہ کھل گیا. انہوں نے کیس دائر کیا بادشاہ کے پاس. بادشاہ نے اسے سرے عام بازاروں میں گھسیٹنے کا حکم دیا. اس کے منہ کالا کیا گیا اور اسے بازاروں میں گھسیٹا گیا کہ یہ عبادت کے نام پہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے. حالانکہ کوئی برا آدمی نہیں تھا، لیکن وقتی طور پہ شیطان نے بہکا دیا اور اس کے مکان کو بادشاہ نے ڈھا دیا اور اس کو پھانسی کا حکم دیا گیا. پھانسی کے تختے پر موجود تھا. شیطان اس کے سامنے آ گیا اور کہا معلوم ہے کہ پھانسی کے تختے تک یہاں تک تجھے پہنچانے والا کون ہے؟ اس نے کہا نہیں. شیطان نے کہا میں ہوں، دیکھ میں کتنا پاورفل ہوں، میری طاقت کا اندازہ لگا لیا.
تو اس نے کہا یہ بات تو ہے. کہا اب بھی میں تجھے بچا سکتا ہوں. کہا کیسے؟ کہا تو مجھے خدا سمجھ کے سجدہ کر دے. اس نے کہا میرا تو گلا پھانسی کے تختے پر پھانسی کے پھندے میں ہے، میں تجھے سجدہ کیسے کروں؟ تو کہا سجدے کی نیت سے تو مجھے خدا سمجھ کر اپنے سر کو تھوڑا نیچے کر دے. تو اس نے کہا کیا تم مجھے چھڑا لے گا؟ کہا ہاں چھڑا لوں گا. تو گناہ کرنے سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے. تو ایمان ایسا کمزور تھا کہ اس نے خدا سمجھ کے اپنے سر کو جھکایا اور پھانسی کا تختہ ہٹا دیا گیا اور یہ پھانسی کے پھندے پر لٹک گیا اور کفر کی حالت میں مر گیا. کہاں وہ شخص کہ جو ایک گناہ نہیں کرتا تھا شیطان نے اسے کافر بنا دیا. انہ لکم عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو احتیاط کا حکم دے رہے ہیں، اسلام جو پردے کا حکم دیتا ہے، اس میں ہمارے لیے عافیت ہے، پاکیزگی ہے، اور اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے. وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور جب عیسیٰ علیہ السلام روشن نشانیاں لے کر آئے، قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے پاس حکمت بھری باتیں لے کر آیا ہوں. وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، میں اس لیے یہ باتیں لے کر آیا ہوں تاکہ میں تمہارے لیے واضح کروں ان باتوں کو جن باتوں کے بارے میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس تم اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونِ، اور میری فرما برداری کرو. إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، بے شک اللہ وہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے. فَاعْبُدُوهُ، پس تم اللہ سے ڈرو اور اس کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے. فاختلف الاحزاب من بینہم، پس لوگ آپس میں مختلف ہو گئے. کچھ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باتیں مانی اور اکثر نے انکار کیا. فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم، پس خرابی ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، گناہ کیے، ان کی بربادی ہے دردناک دن کے عذاب سے، یہ تباہ ہوں گے. هل ينظرون الا الساعة، یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ صرف قیامت کا. قیامت اور موت یہ اچانک آئے گی. موت قیامت صغریٰ ہے کہ مرنے پر قبر کا عذاب شروع ہو جاتا ہے. ان تأتیہم بغتۃ، یہ قیامت اچانک آئے گی. وہم لا یشعرون، اور اس حال میں قیامت آئے گی کہ انہیں شعور بھی نہیں ہوگا، انہیں توجہ بھی نہیں ہوگی. آج جن دوستوں کو لے لے کر ہم گھومتے ہیں، جن کی خاطر ہم اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، تمام دوست کل بروز قیامت ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، ایک دوسرے کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے. الا المتقین، مگر جو پرہیزگار ہیں، جو آپس میں دوستی اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، جو نیک لوگ ہیں، ان کی دوستی کل بروز قیامت بھی قائم و دائم رہے گی. یا عبادی، اے میرے بندوں، لا خوف علیکم اليوم، اللہ تعالیٰ کل بروز قیامت فرمائے گا کہ آج کے دن تم پر کوئی خوف نہیں ہے. ولا انتم تحزنون، اور آج تم غمگین بھی نہیں ہوگے. یہ کون سے لوگ ہیں جن کے لیے بشارتیں ہیں؟ الذین آمنوا بآیاتنا، وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے. وکانوا مسلمین، اور وہ گردن جھکانے والے تھے، یعنی فرما بردار تھے. مسلم کے معنی فرما بردار. ادخلوا الجنت، تم جنت میں داخل ہو جاؤ. انتم وازواجکم، تم بھی جنت میں جاؤ، تمہاری بیویاں. تحبرون، تمہاری مہمان نوازی جنت میں کی جائے گی. یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب،
ان پر سونے کے پیالے اور جام کے دور ہوں گے. خدام سونے اور چاندی کے پیالے اور گلاس اور جگ لے کر وہ گھوم رہے ہوں گے. مشروبات اور جنتی نعمتیں اس میں ہوں گی. اللہ تعالیٰ انہیں وہ طاقت عطا فرمائے گا خدام کو کہ جنتیوں کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی. ان کے دل میں خواہش پیدا ہوگی تو خدام اللہ کی عطا سے جان لیں گے اور وہ پیالہ بھر کر دیں گے. جتنی خواہش ہوگی نہ اس سے ایک قطرہ کم نہ ایک قطرہ زائد. یہاں تو بڑے مسائل ہوتے ہیں. خادم کو بلانا پڑتا ہے, کہنا پڑتا ہے, کہنے کے بعد بھی وہ جب گلاس بھرتا ہے تو اسے کہنا پڑتا ہے بس 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 بس, ارے زیادہ بھر دیا آپ نے. لیکن وہاں جنت کے اندر یہ تکلفات اور یہ محنتیں نہیں ہوں گی. وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ, اور جنت میں وہ نعمتیں ہوں گی جن سے ان کے دل خوش ہوں گے اور جو وہ چاہیں گے وہ انہیں نصیب ہوگا. وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ, اور وہ نعمتیں ہوں گی کہ جس سے ان کی آنکھیں لذت پائیں گی. آپ نے دیکھا ہوگا کوئی حسین منظر ہو تو اسے دیکھ کر ہمیں آنکھوں میں سکون ملتا ہے. تو جنت تو وہ ایسا پیارا اور خوبصورت مقام ہے کہ جس کی مثال اور نمونہ ہم دنیا میں بیان ہی نہیں کر سکتے. وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, اور تم ان جنتوں میں ہمیشہ رہو گے. یہ جنتیں کنہیں ملیں گی؟ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, یہی وہ جنت ہے جس کے وارث تم بنائے گئے ہو. بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, اس وجہ سے کہ تم اچھے اعمال کیا کرتے تھے. لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ, تمہارے لیے جنتوں میں بہت سے میوے اور پھل ہوں گے جنہیں تم کھاؤ گے. اے پروردگار تو ہم سے راضی ہو جا, ہمیں جنت عطا فرما. ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون, بے شک مجرم گناہگار جہنم کے عذاب میں ہوں گے, اور اگر ان کا خاتمہ کفر پر ہوا تو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. لا یفتر عنہم, ان سے جہنم کا عذاب کم نہیں ہوگا. وہ جہنم کے عذاب کے عادی نہیں ہوں گے بلکہ ہر لمحے عذاب بڑھتا جائے گا. وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ, اور وہ جہنم میں اس عذاب میں مایوس پڑے ہوں گے. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ, اور ہم نے ان پر ظلم نہ کیا. وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ, بلکہ وہ خود گناہ کرتے تھے. ہاں لیکن وہ خود ہی ظالم تھے. وَنَادَوْا يَا مَالِكُ, اس وقت جہنمی چیخیں گے اور چلا کر کہیں گے اے مالک. جہنم کے داروغہ فرشتے کو پکاریں گے, وہ کہیں گے آپ اپنے رب سے کہیں لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ, کہ آپ کا رب ہم پر موت مسلط کر دے. اب ہم جہنم کا عذاب برداشت نہیں کر سکتے, ہمیں اللہ تعالیٰ موت دے دے, آپ یہ درخواست کر دیں. قال, حضرت مالک کہیں گے انکم ماکثون, تمہیں موت نہیں آئے گی, بے شک تم ہمیشہ اب جہنم میں رہو گے. لقد جئناکم بالحق, بے شک ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے. یعنی تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول حق باتیں لے کر آئے اور مبلغین نے تمہیں اچھی اچھی باتیں بتائیں. وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ, ہاں لیکن تم میں سے اکثر لوگ حق کو ناپسند کرنے والے ہیں. آج بھی یہی ہے کہ اگر کسی کے بھلے کی بات کرو تو لوگوں کو برا لگ جاتا ہے. ابرمو امرن, اس کے لفظی معنی ہے کیا ان لوگوں نے بات کو پکا کر لیا. فَإِنَّا مُبْرِمُونَ, بس بے شک ہم بھی پکا کرنے والے ہیں. یعنی یہ ضد کے پکے ہیں, ایمان نہیں لائیں گے, تو ہم نے بھی وعدہ کیا ہے کہ ایسے لوگوں کو کبھی بھی جنت میں داخلہ نصیب نہیں ہوگا. ام یحسبون,
کیا وہ گمان کرتے ہیں انا لا نسمع سرہم، سر کے معنی پوشیدہ باتیں، وَنَجْوَاهُمْ، اور سرگوشی۔ انسان کی دو کیفیات ہیں، ایک تو منصوبے جو دل میں بناتا ہے، اور ایک وہ منصوبے ہیں جو آپس میں وہ سرگوشی کرتے ہوئے ڈسکس کرتا ہے۔ تو فرمایا جو تمہارے دل میں برے خیالات ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں، اور جو تم آپس میں غلط مشورے کرتے ہو اور گندی باتیں کرتے ہو یا برے خیالات اور برائی کی سوچ رکھتے ہو وہ بھی ہم جانتے ہیں۔ انا لا نسمع سرہم و نجواہم، کیا انہوں نے یہ گمان کیا بے شک ہم ان کے دلوں کے رازوں کو اور ان کی سرگوشیوں کو نہیں سنتے؟ بلا، ہاں سن لو، کیوں نہیں، یقیناً ہم سب جانتے ہیں، وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ، ہمارے رسول یعنی فرشتے ان کے پاس بیٹھے ہیں اور وہ لکھ رہے ہیں۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ان کان للرحمن ولد، اگر رحمان عز و جل کی اولاد ہوتی، فانا اول العابدین، تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرتا۔ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، لیکن اگر کوئی اللہ کے علاوہ خدا ہوتا، معبود ہوتا، تو میں اس کی پوجا کرتا، اس کی عبادت کرتا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ سبحان رب السماوات والارض، آسمان و زمین کے رب کے لیے پاکی ہے۔ رب العرش، جو عرش کا مالک ہے۔ عما یصفون، ان تمام باتوں سے وہ پاک ہے جو کافر کرتے ہیں، وہ خدا کے لیے بیٹیاں اور بیٹے چوائس کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان باتوں سے پاک ہے۔ فذرہم، پس انہیں چھوڑ دو، یخوضوا، تاکہ وہ بحث کرتے رہیں، ان سے الجھ کر اپنا وقت ضائع نہ کرو۔ وَيَلْعَبُوا، اور انہیں چھوڑ دو یہ کھیل کود میں پڑے رہیں۔ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، یہاں تک کہ وہ اس دن کو پا لیں گے جس دن کا ان سے وعدہ کیا گیا۔ وہ قیامت کا دن وہ پائیں گے اور پھر جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ، وہی اللہ آسمانوں میں خدا ہے، وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، اور زمین میں خدا ہے، یعنی زمین والوں کا بھی وہی معبود ہے اور آسمان والوں کا بھی وہی معبود ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، وہی حکمت والا، علم والا ہے۔ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، بڑی برکت دینے والی ہے وہ ذات جس کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، اور جو کچھ ان آسمانوں و زمین کے درمیان ہے اس کا بھی وہی بادشاہ ہے۔ وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اسی کے پاس قیامت کا علم ہے۔ یہ ایک راز ہے جو اس نے صرف اپنے خاص بندوں کو بتایا، اور یہ راز رہے گا اور قیامت اچانک آئے گی۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جن بتوں کو یہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں وہ شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے، ہاں شفاعت کا اختیار ان اللہ کے نیک بندوں کو ہے جو حق کی گواہی دیں اور علم رکھیں۔ یعنی اگر انبیاء، اولیاء یا فرشتوں کی کوئی پوجا کرتا ہے تو فرشتے، انبیاء اور اولیاء وہ شفاعت کے مالک تو ہوں گے باذن اللہ، مگر یہ بات یاد رکھی جائے کہ یہ اپنے پوجا کرنے والوں کی شفاعت نہیں کریں۔ اور جہاں تک بتوں کا تعلق ہے یہ تو بالکل بے جان ہے، ان کا تو کوئی مقام و مرتبہ نہیں، کیونکہ اللہ کے ولیوں، نبیوں نے اور فرشتوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہماری پوجا کی جائے۔ انہوں نے تو یہی درس دیا کہ اللہ وحدہ لا شریک کو خدا سمجھا جائے،
الہ سمجھا جائے، معبود سمجھا جائے، اور فرشتوں کو، ولیوں کو، نبیوں کو جو طاقت ملی اس کے متعلق بار بار انہوں نے یہی سمجھایا باذن اللہ کہ یہ ہم خدا نہیں ہیں، خدا کے بندے ہیں، اللہ نے یہ مقام و مرتبہ اپنی مشیت اور اپنی مرضی سے ہمیں عطا فرمایا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ، اور اگر تم ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ضرور بضرور وہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ تو ان سے کہو فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، پھر کہاں تم اوندھے منہ جاتے ہو، عقل کیوں نہیں رکھتے؟ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ، وَقِيلِهِ مجھے رسول سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کہنے کی قسم، اللہ تبارک و تعالی کا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول مبارک کی قسم فرمانا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکرام اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا اور التجا کے احترام کا اظہار ہے۔ اے میرے رب، ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، بے شک یہ قوم ایمان نہیں لاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعا کی، قرآن نے اس کو بیان کیا، اللہ کی جناب میں، اللہ کی بارگاہ میں آپ نے دعا کی، مالک و مولا، یہ تو کہنا نہیں مانتے، یہ تو ایمان لاتے ہی نہیں ہیں۔ فاصفح عنہم، اے محبوب آپ ان سے درگزر کریں، انہیں نیکی کا پیغام پہنچا دیں، نہ مانے تو یہ اس کی ذمہ دار خود ہیں۔ وقل سلام، اور ان سے کہیں سلام، سلام سے مراد ہے آپ ان سے اعراض کر لیجئے۔ فسوف یعلمون، بس ان قریب یہ اس برائی کا انجام جان لیں گے۔